دنیا کے اندر ایک ملک ہے جاپان، جہاں آپ سڑک پر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہاں کے پولیس والے آپ کو روک کر اس چیز کا جرمانہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ سے کبھی بھی لائسنس نہیں مانگتے، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جس کے کبھی وہم و گمان میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ کیا واقعی جاپان میں کوئی بندہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں قانون کی کتنی پاسداری ہوتی تھی۔ ہماری یہ بات کرنے کا مقصد آپ کو ویڈیو کے درمیان سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے آپ کو جاپان کی یہ مثال کیوں دی، کیونکہ چند دن پہلے ایک واقعہ سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا۔ لاہور ڈیفنس میں ایک کم عمر بچے نے اپنی کار، جو کہ اطلاعات کے مطابق 160 کی رفتار پر تھی، اس سے گاڑی کو ٹکر ماری اور ایک ہی خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اور پھر اس کم عمر ڈرائیور کا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حادثہ ہو گیا اور یہ معاملات ہیں اور وہ معاملات ہیں۔ مگر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا کہ اس کیس کے 2 افسران کو معطل کر دیا گیا اور اس کیس میں قتل کی دفعات شامل کر دی گئی، کیونکہ جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ میں ہلاکت قتل کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اب جس خاندان کے 6 لوگ جاں بحق ہوئے، ان پر کیا گزر رہی ہے، اور اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اور جس کم عمر لڑکے نے یہ حادثہ کیا ہے، غلطی اس کی فیملی کی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کم عمری میں اسے گاڑی چلانے دی، مگر سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے، کیونکہ پاکستان میں کم عمری میں گاڑی چلانا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ بڑے گھروں کے بچے تو اثر و رسوخ استعمال کر کے روڈ سے ہی بچ کر نکل جاتے ہیں، اور غریب کا بچہ رشوت اور پیسے دے کر یا کبھی کبھی بند بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون اتنے سخت موجود نہیں ہیں، اگر موجود ہیں بھی تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہی ایک قانون بنایا جائے کہ بغیر لائسنس کی گاڑی سے حادثہ کرنے والے کے سمیت گاڑی کی ملکیت رکھنے والے کو بھی سزا ملے گی، کیونکہ پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ کے قریب گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں اور سڑکوں پر چلتی ہیں، اور اسی کے برعکس رجسٹرڈ لائسنس کی تعداد تقریباً 30 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ کے قریب موجود ہے۔ تو مطلب 2.5 کروڑ گاڑیاں بغیر لائسنس کے سڑکوں پر رواں اور دواں ہیں، یا تو ان کے پاس لال کلر کے وہ لائسنس ہیں جس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے اور اسے دے کر ان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وہ یہ لال کلر کا لائسنس جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو چلانے والے صرف موٹر سائیکل یا کاریں نہیں چلاتے، لیکن بڑی ہیوی ڈیوٹی بسز، ڈمپرز اور بڑے بڑے ٹرالر اور پانی کے ٹینکر بھی چلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جن کے حادثے سے کئی لوگوں کی ہلاکت تو 100% یقینی ہوتی ہے۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 میں 28,000 لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں پاکستان کے ہلاک ہوئے، جو کہ پورے سال میں ہونے والی اموات کا لگ بھگ 1.93% بنتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ ریشو یہی ہے۔ آپ روزانہ نہیں تو ہفتہ وار تو سنتے ہوں گے کہ بس حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے، موٹر سائیکل سوار کچلا گیا، جاں بحق ہو گیا، ایک ہی گھر کا ایک ہی بچہ تھا، جاں بحق ہو گیا۔ یہ حادثات آپ کی آنکھوں سے روز گزرتے ہوں گے، مگر اسی کے برعکس اگر آپ جاپان کی مثال لیں تو جاپان میں کسی قسم کے روڈ قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جب آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ سے لائسنس دکھانے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، آپ کو گاڑی نمبر پر جرمانہ کر دیا جاتا ہے، اور لائسنس دکھانے کا اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والا یہ ملک جاپان، جس میں سالانہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاکتوں کا ریشو سب سے کم ہے، اور تقریباً 2600 لوگوں کی روڈ ایکسیڈنٹ میں سالانہ اموات واقع ہوتی ہیں۔ اور اسی سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کیوں جاپان سے ترقی میں 50 سے 100 سال پیچھے ہے، کیونکہ جاپانی وہ قوم ہے جہاں پر قانون کی پاسداری اور عمل درآمد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اسی کے برعکس پاکستان کے اندر قانون 100 روپے میں بکتا ہوا سڑکوں پر نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ بہت شکریہ۔